کرنل رشید کا ہمارے زندگی میں آنا، جو میرے فادر کے کزن تھے، وہ تھے ڈاکٹر، آئے یہاں پہ. ان کی پہلے وہ کراچی میں ہوتے تھے، باہر بھی انہوں نے کام کیا، لیکن وہ جب لاہور آئے ہی ہیڈ بین اپوائنٹڈ سپرنٹینڈنٹ آف میو ہاسپٹل. تو یہاں آ کر جب میو ہاسپٹل کے وہ اپوائنٹ ہوئے سپرنٹینڈنٹ، تو انہوں نے اپنے گھر، ہم انہیں ملنے جاتے، وہ ہمارے گھر ایوری سیکنڈ اور تھرڈ ویک آتے تھے. ان کا ایک روٹین تھی کہ وہ سب فیملی کو، وہ اور ان کی وائف نکلتے تھے، بچے ان کے کوئی نہیں تھے، ملنے کے لیے. وہ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ایک مہینے میں انہوں نے سب کو ایک دفعہ تو ضرور ملنا تھا، ملٹیپل وزٹس بھی ہو سکتی تھی، ہم نے بھی جانا. فار دا فرسٹ ٹائم این ایڈلٹ ان آر فیملی ٹوک انٹرسٹ ان اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اور میرا بھائی حارث. تو میرا خیال ہے اس زمانے میں ہم وہی زمانہ ہے 71 کا زمانہ، کروشل زمانہ، بڑا ٹرانزیشنل زمانہ بھی. تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں بک سے انٹروڈیوس کیا، ول ڈیورنٹ کی ہسٹری آف سویلائزیشن. یار یہ پڑھ ڈالو، تو تمہارے لیے ورلڈز کھل گیا، دنیا کھل گئی ساری. وہ ہسٹری، وہ 11 والیوم 12 والیومس کی وہ سیٹ ہے. آپ پڑھنا شروع ہو تو آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے. وہ میتھالوجی بھی پڑھنی شروع کی، وہ اور چیزیں بھی پڑھنی شروع کی وہاں پہ. پھر انہوں نے ہمیں فلاسفی سے انٹروڈیوس کرایا. انیشلی جو فلاسفی کی آپ سمجھیں ہسٹریز تھی، جیسے اسٹوری آف فلاسفی ول ڈیورنٹ کی ایک ہے، پلیجرز آف فلاسفی یہ بھی ول ڈیورنٹ کی کتاب ہے. یہ مائی بردر گاٹ انٹرسٹڈ ان فلاسفی ان اے بگ وے، تو وہ 30 والیومس کی کاپل اسٹون کی، فادر کاپل اسٹون کی ہسٹری ہے فلاسفی کی، وہ اس کو کہا تو وہ تو ساری اس نے وہ پڑھ ڈالی. پھر ابوالکلام آزاد کے ورکس پر پڑھنے شروع کر دیے. it opened up a whole new world for us. اور مجھے یاد ہے ایک کتاب جو مجھے بڑی انفلوئنشل لگی، میں نے اس دن بھی آپ سے ذکر کیا تھا، ونوڈ ریڈ کی کتاب ہے مارٹرڈم آف مین. لکھی بڑی پاورفلی ہے، ایک ریویو ہے ہسٹوریکل اچیومنٹس کا کہ ہسٹری کیسے بنتی ہے اور ایڈوانسمنٹ ہسٹری میں کیسے ہوتی ہے کلچرز کی. بڑی پاورفلی ایووکیٹیولی لکھی ہوئی ہسٹری ہے. اس زمانے میں اگر کوئی میرے سے پوچھتا کہ یار اس میں تمہیں کلونیل بو آتی ہے، تو مجھے کچھ نہیں پتا اس چیز کا، لیکن اس سے میں موو بڑا ہوا تھا. وہ ایئرز لیٹر امریکہ میں میں ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، اور میں پوسٹ کلونیل لٹریچر پڑھا رہا ہوں، اور سیسل روڈز کے میں پڑھا رہا ہوں. بروٹیلٹی جو اس نے کمٹ کی وہاں پہ سدرن پارٹ آف افریقہ میں، روڈیسیا بنتا ہے یہ وہ کیا نیٹیوز کے ساتھ کر رہا ہے. تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ آکسفورڈ میں جب وہ تھا تو اس کی فیوریٹ کتاب ونوڈ ریڈ کی مارٹرڈم آف مین تھی، اور اس کو بائبل کے طور پہ استعمال کرتا تھا. تو میری اگین اٹس اے لائف لانگ لرننگ. جب میں نے شروع کیا تو وہ بالکل اور طریقے سے اپریشیٹ کر رہا ہوں. اب میں ایئرز لیٹر جب اس کو دیکھتا ہوں تو اب مجھے اور چیز اس میں نظر آ رہی ہے. اب کرٹیکل ایلیمنٹ جو آ جاتا ہے بیچ میں وہ شامل ہوتا ہے. سو ایجوکیشن از لائک دیٹ، اٹس اے ویری کمپلیکس پروسیس، بٹ دس از لائک لائک اے بلینڈ اسٹیٹمنٹ، اٹس اے ویری کمپلیکس پروسیس. کیا ہے عجیب بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ہر اسٹیج آف ایجوکیشن میں یو ہیو ٹو ان لرن اے لاٹ آف تھنگز یو ہیو لرنڈ بفور اور لرن دیم ڈفرینٹلی. تو آپ کہتے ہیں جی میں نے ایڈوانسمنٹ کر لی ہے، مہینے بعد 2 سال بعد 4 سال بعد آپ کو پھر ایک ریویژن کرتے ہیں، تو آپ کو وہ چیزیں بھی ان لرن کرنی پڑتی ہیں جو آپ کا خیال ہے آپ نے لرن کی ہیں، اور آپ کو نئی چیزیں لرن کرنی ہیں. تو پروسیس ختم ہی نہیں ہوتا. اتنی نالج از واسٹ. خورشید رضوی صاحب کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے نا کہ علم ایک سمندر ہے، وہ کہتے ہیں یہ لا علمی ایک سمندر ہے. یعنی کہ علم تو آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے، لا علمی زیادہ ہے، اسی کو آپ ساری زندگی کام کرنے کی. ویری رائٹ. میں اس کو تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ طریقے سے فریم بھی کرتا ہوں، اور میں اپنے لیے پہلے تو میں نے اپنے لیے فریم کیا، پھر میں لوگوں سے شیئر کیا کہ یار فیلنگ یہ ہوتی ہے. ایوری بک دیٹ آئی ریڈ، مے بی ایوری آرٹیکل دیٹ آئی ریڈ، بٹ لیٹس سے ایوری بک دیٹ آئی ریڈ makes me aware of how much I was ignorant of and how much I am ignorant of. یہ بات ہے نا، how much I am ignorant of. اس میں اور allusions ہیں، references ہیں جو میں نے پہلے دیکھے ہی نہیں. کچھ میں شیئر کرتا ہوں، کچھ مجھے پتہ ہی نہیں، پھر میں کہتا ہوں یار یہ بھی پڑھنی چاہیے. جب میں وہ پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار اور فیلڈ آ گئی، اس میں اور allusions ہیں. تو یہ لرننگ جو ہے پروسیس،
It is only an awareness, greater awareness with every book that you read of your ignorance. It doesn't advance your learning so much as it makes you aware of your ignorance. यहाँ हमें समझ आने लगी कि जब सोक्रेटिस ने ये कहा था, Oracle of Apollo, कि the wisest man amongst you is Socrates. तो what is the secret of your wisdom? पहले तो इस बात पे भी हैरान हुआ कि Oracle ने ये कहा कि मैं हूँ. तो कहने लगा कि I know that I know nothing, but they are unaware of their ignorance. ये फ़र्क है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे बात लगी. मुझे अब समझ आती है ना इस बात की, जब मैं ये कहता हूँ यार हर किताब में पढ़ता हूँ उससे तो मेरी फील्ड ऑफ awareness about my ignorance is enlarged, not my knowledge so much as the field of my ignorance. तो जब वो कि I know that I know nothing but they are ignorant of their ignorance, that's the way he worded it. वो बड़ी मुझे टेलिंग बात लगी उस हवाले से कि दो किताबें पढ़ के हम समझते हैं जी हम बड़े एजुकेटेड हो गए हैं, हम एजुकेटेड एलीट में शामिल हैं, वी लुक डाउन अपॉन पीपल. अगर यही एजुकेशन है तो दिस इज़ वेरी नेगेटिव. अगर एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि जो लोग हैं बाकी जिन्होंने वो किताबें नहीं पढ़ी हैं वो हमारे से कमतर हैं बिकॉज उन्होंने वो किताबें नहीं पढ़ी, तो ये तो काउंटर हो गया ना फ्रॉम व्हाट एजुकेशन शुड डू. इट शुड इंक्रीज योर कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी. बजाय वो करने के वो आपको कंस्ट्रिक्ट कर देती है और आप अपने आप को बड़ा स्पेशल समझने लग जाते हैं. तो ये भी इसी हवाले से अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हुई. सोक्रेटिस पे हैं तो इस हवाले से क्योंकि पढ़ा, फिर हमने प्लेटो पढ़ा, हमने एरिस्टोटल पढ़ा, वो सारा उस हवाले से. तो सोक्रेटिस का जो इमेज निकला वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग था. और सोक्रेटिस की वो बात नोति सियोतन, नो दाई सेल्फ, वो बड़ी क्रूशल बात हुई कि आप कहते हैं जी मैंने दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ, ये जानता हूँ. तो सबसे बड़ी बुल्ले शाह भी ये कहता है वो जड़ा अंदर बैठे है उन्होंने पढ़िया ही, मतलब हाउ मच डू यू नो अबाउट योर सेल्फ, और इज़ देयर अ सिंगुलर सेल्फ. मैं तो बहुत चीज़ों में फंस गया हूँ अब यहाँ पे. एक सेल्फ भी नहीं, मुझे लगता है मेरे तो बहुत से सेल्फ हैं, और वो सेल्फ एक आपके सामने ये बात कर रहा है, किसी और से बात करूँगा फैमिली मेम्बर से तो वो कोई और सेल्फ है, जब मैं लिखने बैठूँगा वो कोई और सेल्फ है, लिखने वाला कोई और सेल्फ है, और वो एक और सेल्फ देख रहा है कि मैं लिख रहा हूँ, वो जज कर रहा है या क्रिटिकल है. वो आप जो कह रहे हैं कि वो क्रिटिकल सेल्फ, यू नो, यू ट्रीट योर फ्रेंड एज योर एनिमी, यू ट्रीट योर ओन राइटिंग एज एन एनिमीज राइटिंग बाय द वे. वो एक सेल्फ वो बैठा है, वो देख रहा है कि आपने ये लिखा है, इसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं. वो क्रिटिकल सेल्फ भी आपके अंदर है, वो कोई और है. बट पर्सोनाज के हवाले से भी हम इतने डिफरेंट पर्सोनाज हैं. हम कहते हैं एक ही सेल्फ, एक सेल्फ तो है ही नहीं हमारा. अगर मैं अपने वालिद से या वालिद से बात करता हूँ और तरीके से, वालिदा से बात करता हूँ और फ्रैंकली यहाँ भी सेल्फ्स डिवाइड हो गए. ग्रैंड मदर से बात करता हूँ और तरीके से, भाई से और तरीके से, बहन से और तरीके से, स्टूडेंट से और तरीके से. एंड इट्स नॉट जस्ट आई एम टॉकिंग डिफरेंटली, इट इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑलमोस्ट. अगर आप थोड़ा सा पीछे हट के देखें ना तो ये सारे सेल्फ्स फ़र्क हैं. और फिर मैं किताब पढ़ता हूँ कोई और मैं देखता हूँ कि फ़लाँ ने फ़लाँ से ये कहा, उसने ये कहा, तो मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ अपने आप को उनकी सेंसिबिलिटी में. ये और एनलार्ज होगी पॉसिबिलिटी यू नो इसकी. तो क्रिएटिव राइटर के लिए मुझे ये भी लगा कि ये बड़ा ज़रूरी है कि उसकी अपनी ईगो जो है ना वो रास्ते में ना आए, क्योंकि ईगो उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेगी ये तुम हो. वेयर एज वॉट यू आर लुकिंग फॉर इज़ to be in the mind and body of somebody else, जिसके हवाले से लिख रहे हो, जिसको वॉइस कर रहे हो, कैरेक्टर में वॉइस कर रहे हो, फीलिंग में वॉइस कर रहे हो, इस हवाले से. सो आई नो वी कैन गो ऑन एंड ऑन विद दिस. हाँ, मैंने जैसे आपको इंडिकेट किया था कि मैंने जेरार्ड मैनली हॉपकिंस मेरे लिए बड़ी ओपनिंग थी. एक बात, a 19th century poet who was not published much during his lifetime, जो बड़ा रिलक्टेंट था शायरी करने के लिए भी. अपने एक दोस्त रॉबर्ट ब्रिजेस को अपनी नज़में भेजता था. वो कहता था यार ये तुम्हारा बड़ा रफ सा इडियम है, क्या कर रहे हो ये. तो उसने कहा मैं बताता हूँ तुम्हें क्या कर रहा हूँ. ये एक पुराना सिस्टम होता था स्कैनिंग का, ये नहीं है जो आप देखते हो जिसको आप डिडम टाइप करते हो, जो आयम्बिक है और ट्रॉकी है और डेक्टेल है जो ग्रीक टर्म्स हैं. ये वेट के हवाले से
اور ایمفسس کے حوالے سے کرتا تھا. اس کو میں اسپرنگ ردم کہتا ہوں, تو میں یہ یوز کر رہا ہوں. اس نے یہ بات کرنی شروع کی. پھر انسکیپ کی بات کی کہ ہر چیز کے اندر, ہر ایکسپیرینس کے اندر اس کا کوئی اپنا پیٹرن ہوتا ہے. انسکیپ اس نے نام دیا. تو میں اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی پوئٹری میں. پوئٹری نہ لکھنے کی وجہ, کیتھلک, پھر کیتھلک پریسٹ بنا کہ بھی میں کریٹیو کام کرنا از پٹنگ یور سیلف ان کمپٹیشن ود دی اونلی کریٹر, دی اونلی فورس دیٹ ہیز دا رائٹ, دی اونلی کانشیسنیس دیٹ ہیز دا رائٹ, دی اونلی اسپرٹ جو بھی کہیں ہیز دا رائٹ ٹو کریٹ از گاڈ. تو میں کون ہوں؟ تو یہ ایسے ہے جیسے کہ میں اپنے آپ کو in opposition to God as a creative person پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس نے بھی اپنی پوئٹری پہلی پھوڑ دی کہ یہ میں نہیں کرنا چاہتا, یہ لکھنا نہیں چاہتا. پریسٹ تھا. پھر یہ واقعہ ہوا کہ ایک شپ تھا جرمنی سے انگلینڈ آ رہا تھا, اس میں 300 ننس تھی. وہ شپ ریک ہو گیا, 300 ننس مر گئی. تو اس کا جو تھا پریلیٹ تھا, جو بھی اس چرچ کا ہیڈ تھا, اس نے اسے کہا کہ اس کے اوپر لکھو. It's a very difficult poem جو اس نے لکھی. It's a long poem called The Wreck of Deutschland. اس میں آپ کو پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ کتنا مشکل تھا اس بات سے ریکنسائل کرنا اس کا کہ وہ لکھے, وہ کریٹ کرے اور اس پین کے بارے میں لکھے. کتنا مشکل ہے فیتھ کو افرم بھی کرنا ایٹ دا سیم ٹائم ایز دس از ہیپننگ. بڑی پاورفل پوئم, بڑی زبردست پوئم. ساری لیٹر 20th سینچری میں چھپی ہے چیزیں. اور پھر ایلیٹ اور پاؤنڈ کا نام تو آ گیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ پوئٹ تھا جس نے بریک اوے کیا اس ٹریڈیشنل پوئٹری سے جو ہمیں نیا ایڈیم دیا. تو مجھے یہ جیرارڈ مینلی ہاپکنس کے کام بڑا زبردست لگتا تھا اور لگتا ہے آج بھی. آج میں بھی پڑھتا ہوں. ایم ٹرانسپورٹڈ. اس کے آئیڈیاز اسپرنگ ردم کے بارے میں بھی, اس کے آئیڈیاز انسکیپ کے بارے میں بھی, اور چیزیں ہیں بڑی مزے کی چیزیں اس نے کی. آئی ریئلی وینٹ ڈیپ انٹو اٹ. پھر اس نے نہ صرف سونٹس لکھے, اس کے ایک اور ہے کرٹل سونٹس جو شارٹنڈ سونٹس ہیں اور کمپیکٹ کر کے 14 لائنس کے بجائے 11 یا 13 لائن جو بھی ہیں وہ کر کے چھوٹی اس نے کرٹل سونٹس بھی لکھے. ایک پرنسپل جو یہ تھا کہ لائن کو آپ سلیبلز کاؤنٹ نہیں کریں. جیسے نا فار انسٹنس شیکسپیئر کی لائن ہے شیل آئی کمپیئر دی ٹو اے سمجھ دے 10 سلیبلس ہے. تو آپ ایمبک پینٹامیٹر پہ دوسرے سلیبل پہ زور ڈالتے ہیں. شیل آئی کمپیئر دی ٹو اے سمجھ دے نارمل اسپیکنگ پیٹرن ہے. تو یہ ایمبک پینٹامیٹر ہے, اس پہ جاتی ہے. شیکسپیئر کا ورس بائی دا وے بڑا سپل ہے. یہی لائن آپ 10 مختلف طریقے سے کہہ سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن ویئر یو پٹ دی ایمفسس. یہ اسکین تو ہو جاتی ہے ایمبک پینٹامیٹر میں اگر آپ شیل آئی کمپیئر دی ٹو اے سمجھ دیں نارمل ردم پہ کریں. لیکن ہاؤ اباؤٹ اف یو ایمفسس دا فرسٹ ورڈ شیل آئی کمپیئر دی ٹو اے سمجھ دیں, شیل پہ زور دیں, آئی کو چھوٹا کر دیں. تو کوشچن اور طرح سے ہوا ہے شیل آئی کمپیئر دی ٹو اے سمجھ دے, شیل آئی کمپیئر دی ٹو اے سمجھ دے, شیل آئی کمپیئر دی ٹو اے سمرز ڈے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہا. تو یہ سپلنس تو شیکسپیئر کی لائن میں تھی, ہر پوئٹ کی لائن میں نہیں تھی. کئی پوئٹس کی لائن اسٹرکٹلی ایسے اسکین ہوگی ایمبک میں اور طریقے سے نہیں اسکین ہو سکیں گی. شیکسپیئر کی لائن میں یہ کانورسیشنل فلوئنسی تھی. اس کا یہ تھا کہ لائن میں 20 سلیبلز ہو سکتے ہیں. اصل بات ہے پرنسپل یہ ہے کہ صرف 5 اسٹریسڈ ہے. تو اس نے لمبی لائنز لکھنی جس میں کہ 15 سلیبل ہیں اور صرف 5 میجر ایمفسس ہیں, اور اگلی لائن 5 ورڈز کی ہیں جو پانچوں ورڈز ایمفسائزڈ ہیں. تو اس نے ایک ڈفرینٹ کنسیپشن پوئٹری کا دے دیا. اب جو ماڈرن پوئٹری کی دوسری موومنٹ ساتھ چل رہی تھی ارسپیکٹیو آف واٹ ہی واز ڈوئنگ, یہ تو اس کے مرنے کے بعد ریکگنائز ہوا اس نے کیا کیا. اس موومنٹ میں یہ تھا کہ گریکس نے جو لکھا تھا اور اس کو ہم جو فالو کرتے آ رہے ہیں, رومنس بھی کرتے آ رہے ہیں لیٹن زبان میں, اور یورپینس بھی کرتے آ رہے ہیں, برٹش بھی کرتے آ رہے ہیں, وہ ایک اس ورلڈ کو کر رہے ہیں جو کہ ایک مکینیکل ٹائپ ورڈ آپ کہہ لیں وہ تھا جس کے اندر ہیومن بینگز کے چلنے کے پیٹرنز, برڈز کے چلنے کے پیٹرنز یہ آتے ہیں.
بلکہ ایمبک کا بھی کہتے ہیں کہ کوئل ایسے چلتی ہے شیل آئی کمپیئر دی ٹو اے سائن، ایسے کر کے بات کی کہ یہ کرتے ہیں. تو اب اسٹیم انجن ایجاد ہو گیا، اب ٹرین چلتی ہے چھک 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 کر کے، فاسٹر دین فیریز فاسٹر دین وچز، براؤنی کی ایک پوئم ایسے شروع ہوتی ہے. تو وہ ریدم کیپچر کرنے کی کوشش کرتی ہے. کہ جی یہاں پہ ہم کیوں پھنستے ہیں؟ صرف ایک دیکھیں ہوا میں جو ہے یہ ہاک یہ کیسے فلائی کرتا ہے، یہ میں کیسے پوئٹری کی لائن میں لے کے آؤں. تو ماڈرن پوئٹری دین واز aligning itself to new forms of movement and new forms of melody also in this respect. There's a lyricism, there's a musicality in the movement, natural movement of things also. لیکن یہ جو mechanical یا developments ہوئی ہیں یا technological developments ہوئی ہیں، یہ نئی rhythms لے کے آئی ہیں. وہ ہارس کی ردمس ابھی باہر نکلے ہیں فلاں سے، تو اب آپ نئی ردمس جو ہیں اس میں کیا آتے ہیں. تو آپ کو یاد ہے کہ وہ وٹمین کی اگر آپ پوئم دیکھیں لوکوموٹیو، ایک تو وہ چھک چھک والا انجن ہے، تو اس میں لمبی لائنز ہیں جو ایک اور قسم کی لوکوموٹیو یا اسٹیم انجن کی جو ریدم کیپچر کرتا ہے. تو اس طرح کی بڑی انٹرسٹنگ یہ چیزیں پڑھی، تو اس سے اندازہ ہو کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. تو بریک اوے فارم کرنا کیوں ضروری تھا، اس کو میں شارٹن کروں گا. ایک بات یہ کہہ کہ آگے جو نیکسٹ موومنٹ اس کے ساتھ تھی نا، خاص طور پہ جب میں امریکہ گیا تو مجھے یہ سمجھ آنے لگی وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو بریک اوے فرام دی اولڈر فارمز ایز ویل. اب وہاں پہ فیمنسٹ موومنٹ چل رہی ہے یا وومنسٹ موومنٹ چل رہی ہے، ایک اسپیکٹرم ہے پورا، اس ایکسٹریم سے اس ایکسٹریم پہ جا رہی ہے. تو ایکسٹریم کی بات میں کروں، ایک جگہ تو وہ ہے، وہ بھی فیمنسٹ ہیں جو کہتے ہیں جی فیملی بھی ہونی چاہیے اور لیکن پیرٹی آف رائٹس ہونی چاہیے. یہ غلط ہے کہ میسکولن کنٹرول ہو. اس جگہ سے جا کے آپ دوسری جگہ جاتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں کہ دی انجسٹس دیٹ از کمیٹڈ از آن دا میرج بیڈ، دا سائٹ آف انجسٹس از دا میرج بیڈ، کہ وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ دا ویری آئیڈیا آف دا میل اینڈ فیمیل انٹریکشن وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک قسم کی ایکسپلائٹیشن آف دا فیمیل. تو وہ جو عورتیں لکھ رہی تھی اسپیکٹرم میں، وہ کہتی ہے یہ فارمز ہیں، یہ سارے میل کریٹڈ فارمز ہیں. وائی شوڈ وی فالو دیٹ کنٹرولڈ پیٹرن؟ ایک قسم کی کلونیل ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے فارم، یا ایک قسم کا کلونیل کنٹرول ہو جاتی ہے فارم. تو وہ اس کو بریک کر کے اپنے حوالے سے کرتے ہیں. اسی طرح افریقن امریکنس جو وہاں لکھ رہے ہیں، وہ کہ جی ٹھیک ہے آپ نے انگلینڈ میں ڈیولپ کیے، یورپ میں ڈیولپ کیے فارمز، ہمارے افریقہ میں بھی ڈیولپ ہوئے ہیں، اور ہم جس ملک میں آئے ہیں جہاں ہمیں سلیوری کا ایکسپیرینس ہوا ہے، یہاں بھی ہماری ریدمز ہیں، ہم تو بالکل اور طریقے سے لکھیں گے، آپ کی فارمز کیوں ہم فالو کریں. They demonstrated that they could write in the older forms as well, but they were breaking away as a means of reflecting or showing how they have an independent view about this, and as a liberating exercise, as a liberating expression of their independence. یہ ہم نے اس کو صرف ریزسٹ نہیں کیا، ریبیلڈ اگینسٹ، ہم انڈیپینڈنٹ ویو دے رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے. تو مجھے وہ چیز بھی بڑی اپیل کی کہ وائی ڈونٹ وی ریکگنائز دیٹ. خاص طور پہ جب میں نے پہلے یہ لکھی نا، یہ جو ہے نو ون ویٹس فار دا ٹرین، نیریٹو پوئم. آج کل کوئی کہا جی آپ نے نیریٹو پوئم لکھنی ہے، کہانی ہے پارٹیشن کی، ان اے وے آپ اس کو ایک طرح سے دیکھیں تو یار انگریزی میں تو نیریٹو پوئمز لمبی نہیں اب لکھی جاتی. تو کیا بھئی میں بہت سی پوئمز لکھ دوں گا جو انٹر کنیکٹڈ ہوں گی، ایک کنٹینوس نیریٹو نہیں ہوگا، لیکن وہ تو لکھی جا سکتی ہیں. نہیں، پر ٹریڈیشن کوئی ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں یا کہ پیپل آسک آل دا ٹائم. میں نے کہا یار پنجابی کی اورل ٹریڈیشن ہے، یو ہیو پوئٹس ہو ہیو بین رائٹنگ اباؤٹ دیز ایونٹس فرام دیٹ پرسپیکٹو. ہم اورالٹی کو، اورل ٹریڈیشنس کو کیوں انڈر ویلیو کرتے ہیں ایٹ دی ایکسپینس آف ریٹن ٹریڈیشن؟ بیکاز وہ تو بڑی لائیو ٹریڈیشن ہے نا. تو اگر ہم اس کی ریدمس پکڑ کے آگے چلتے ہیں تو کس قسم کی نظمیں بنیں گی. تو نو ون ویٹس فار دا ٹرین میں وہ چیز آ جاتی ہے. دیکھیں مزاحمتی شاعری یہ کہنا کہ انگریزی میں نہیں، یہ بھی غلط ہے. ڈائریکٹلی پوئٹ کا ایڈریس کرنا اس کو، ہاں یہ دونوں ٹریڈیشنس میں شاید اتنا زیادہ نہ ہو،
بہرحال پھر بھی ہماری ٹریڈیشن میں شاید ذرا زیادہ ہو، بیکاز ہماری ٹریڈیشن میں اوریلٹی کا بڑا رول ہے. میں یہ بات ضرور کہوں گا، ہم جب لکھتے بھی ہیں تو ہمارے بہت سے لوگ اس کو پڑھ نہیں سکتے. جب اردو پنجابی کے لکھنے کی بھی ہم ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں تو ان کو ہماری نظمیں، ہمارے ٹریڈیشن کی نظم، میری نہیں، نظمیں فیض صاحب کی، اقبال کی، کسی کی بھی نام نے، نون میم راشد، ان کو یہ نظمیں گانے کے ذریعے اورل ٹریڈیشن کے تحت ان اے وے ملتی ہیں. اور ابھی وہ بھی لوگ ہیں جو کہ لکھی اورل، جیسے استاد دامن تھے، اور لکھی اورل ٹریڈیشن میں رہے. اگر اب حبیب جالب کی بات کریں گے تو لوگوں نے شاید ان کی نظمیں کتاب میں نہ پڑھی ہوں اس طرح، لیکن ان کو سنا ہوا ہے ریسائٹ کرتے ہوئے، تو وہ بھی اورل ٹریڈیشن کے حوالے سے کرتے ہیں. تو یہ ایک صنف ہے جو کہ وہاں پہ ویسٹ میں اسپوکن ورڈ پوئٹری کہتے ہیں. ریپ بھی ہے، اسپوکن ورڈ پوئٹری بھی ہے، اور بھی ہیں اس قسم کی اصناف. وہ کیا ہے؟ وہ پوئٹری پولیٹیکل ایج کی پوئٹری ہے، وہ آپ کو آڈینس کو ڈائریکٹلی انگیج کرتی ہے. اب کئی جگہ لٹریری ٹریڈیشن ایسی ہے کہ جو اس قسم کی پوئٹری کو لوور لیول پہ پلیس کرتی ہے ورسز دس از ہائر لٹریچر، دس از مڈل براؤ لٹریچر، دس از لو براؤ لٹریچر اور پاپولر لٹریچر. اس قسم کی ڈسٹنکشن میرے نزدیک بالکل غلط ہے. اور the important part is if the poem affects you, no matter in what tradition it is written, پاورفلی افیکٹ کرتی ہے، بار بار آپ کو بلاتی ہے ریڈ کرنے کے لیے، آپ پڑھتے ہیں، ہر دفعہ آپ کو موو کرتی ہے، وہ ٹریڈیشن. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ پوئم تو میرے لیے ویلیوبل نہیں. ہاں اگر نہیں بھی کرتی، ایک خاص موقع کے لیے وہ بڑی ریلیونٹ ہے، وہ بھی بڑی پاورفل ہے. ان اے وے اس چیز کو I have all kinds of objections and reservations about the Nobel Prize and the Nobel Committee. لیکن جب انہوں نے باب ڈیلن کو یہ پرائز دیا کچھ سال پہلے، تو انہوں نے اسی بات پہ دیا نا. لوگوں نے کہا وہ تو گانے لکھتا ہے. وہ گانے جو ہیں، لیرکس جو ہیں، وہ پوئٹری نہیں ہے. اور اس کی پوئٹری جو تھی وہ ساری سوشل جسٹس اور انجسٹس کے حوالے سے تھی، پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے تھی، پاورفل پوئٹری تھی. جو تفریق سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں کالے گورے کے درمیان، اس کے حوالے سے تھی. تو ان اے وے انڈورسنگ کہ یہ بھی اسی لٹریری ٹریڈیشن کا حصہ ہے اگر آپ اس کو لارجر کانٹیکس میں دیکھیں. تو اس میں یہ ڈسٹنکشن کرنا کہ یہ ایک لنگوسٹک جسے کہتے ہیں ورڈ پلے، پوئٹری صرف وہ تو نہیں ہے نا. لنگوسٹک ورڈ پلے کرتے ہیں، چار لوگ پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے، اور چاروں پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں جی بہت زبردست ہے، اور چار پروفیسر اس پہ بڑے بڑے آرٹیکل اور کتابیں لکھ دیتے ہیں. اب کہتے ہیں یہ بہت بڑا شاعر ہے. لیکن وہ شاعر جو ہزاروں لوگوں کو پہنچتا ہے اور جو ان کو موو کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، جو ان کی فلسطینی پوئٹری جو آج کل آ رہی ہے، دیکھ پاورفل پوئٹری، پوئٹری ہے وہ، صرف وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ریزسٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی ہے. وہ کل آپ ایک شاعر کا بتا رہے تھے فلسطینی جو بہت اچھا، اس کا نام میرے ذہن سے، ایک تو میں نے دیما شہابی کا ذکر کیا تھا، لیکن اور بہت ہیں، وصاب ابو طہا، اور یہ اگین سو مینی پوئٹس. وہ درویش نوجوان، ایک تو وہ تھا نا محمود درویش، یہ درویش نوجوان، دا نیکسٹ جنریشن، اس کی بڑی اچھی پوئمس ہیں. اس حوالے سے بہت لوگ ہیں. وہ ایڈونیس بھی تھا، وہ کیا اس کا نام ہے، وہ سمیع قاسم، اگین بٹ دیر آر مینی آف دیز پیلسٹینین پوئٹس. میں کہوں گا کاؤنٹلیس، 50-60 ڈفرینٹ پوئٹس کی تو میرے پاس کلیکشنز ہیں. فلسطینی پوئٹس کی کتنی پاورفل پوئٹری لکھ لینا. اف یو آر ایکسپیکٹنگ کہ بیکاز دس از ریزسٹنس پوئٹری اور پوئٹری آف ریبیلین اور پوئٹری آف کانشیسنیس، پولیٹیکل کانشیسنیس، اور پوئٹری آف کانشنس فار دیٹ میٹر، یہ پوئٹری جو ہے یہ لٹریچر کا حصہ نہیں ہے، تو یہ کوئی فرق چیز، اٹ از پوئٹری، اٹ از ویری پاورفل پوئٹری، ویری ریلیونٹ پوئٹری. اور ایک جو چیز جس موومنٹ میں میں بھی بڑا انوالوڈ ہوں، کرتا ہوں ریڈنگ کرواتا ہوں ہر سال 100,000 پوئٹس فار چینج. اس کا یہ مطلب نہیں ہے پوئٹس جا کے کوئی چینج کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. دا ویری فیکٹ کہ ہم کریٹیوٹی کے ذریعے ایک اویئرنیس بڑھا رہے ہیں کہ ہم کہیں بھی رہتے ہیں، یہی ایک چیز جو ہے آدمی کو ٹرانسفارم کر سکتی ہے. انسان کو کہنا چاہیے، اٹس ناٹ آدمی، وی آر آلویز انکلوسیو، انسان کو ٹرانسفارم کر سکتی ہے. اور وہ ٹرانسفارمیشن ایسی ہوگی کہ وہ ٹرانسفارمیشن آپ کو ایک دوسرے کو مارنے کے اوپر نہ لگائے، ایک دوسرے کی
آرٹسٹک اور کلچرل آرٹیفیکٹس کو ڈسٹروائے کرنے پہ نہ لگائے، بلکہ کلیکٹیو پروٹیکشن، انکلوسیونیس اینڈ پروموشن کے حوالے سے آگے چلے. تو یہ کوئی فارمولا نہیں ہے، لیکن ایک انہیرنٹ ڈیزائر کہ ڈسٹرکشن کی بجائے ہم اس چیز کو، ساری ڈیورسٹی کو اکٹھے آگے لے کے چلیں. تو میرے لیے تو یہ بڑی پاورفل موومنٹ ہے اور پاورفل فورس ہے کرنے کا. اینڈ پارٹ آف اٹ، وہ جو میری کتاب ہے نا ہولڈ یور بریتھ، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اس کو میں نے ڈیڈیکیٹ ایرک گارنر کو کیا ہے، اس میں کویسٹ یہ تھی کہ اسپوکن ورڈ پوئٹری کے اسٹائل کو بھی لایا جائے اس رائٹنگ میں، اور بغیر کسی امبیرسمنٹ اور شیم کے لایا جائے. بٹ کویسچن پھر ہے، کین آئی اسٹل آلسو شیپ اور کنسٹرکٹ اے پوئم وائل آئی ایم ڈوئنگ دس، کہ ایک آئیڈیا بھی کنوے کر رہا ہوں اس قسم کا، لیکن وہ پوئٹری بھی ہے. آپ اس کو بار بار پڑھتے ہیں اس لیے کہ آئیڈیا مجھے مل گیا، تو جیسے رپورٹ میں سے آئیڈیا مل گیا، اب مجھے اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ پھینک سکتا ہوں. وہ نہیں ہے اس میں کہ آپ دوبارہ اس کے اوپر جا سکیں، آپ اس کو دیکھ سکیں. یہ اس کا محرک سمجھیں تھا اس کلیکشن کا. تو دیٹ واز دی اٹیمپٹ ان اے وے. یہ جو 4 کتابیں چھپ چکی ہیں میری، اور 5ویں مسودہ میرے پاس ہے، ریڈی ہے. سب میں نے کچھ نہ کچھ مختلف، کلیکٹیولی دیکھیں تو کچھ نہ کچھ مختلف سٹائل کے حوالے سے بھی کیا ہوا ہے. سو وٹ ڈڈ آئی لرن فرام تھروئنگ دیٹ بک ان دا کنال؟ I don't have to throw the book in the canal to start with, or to learn to evolve into a new style of writing and create new imagery, new ways of expression. وہ کر دیا، اب جو نیکسٹ ہے تو مجھے اس کو بھول کے کرنا پڑے گا. تو میرے نزدیک ایسے بات ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب پوئم لکھ بھی رہا ہوں ایز اف دس از دا لاسٹ پوئم آئی ایم رائٹنگ، کہ ساری انرجی اسی کے اوپر لگے گی. ونس اٹ از کمپلیٹڈ، اور مجھے لگتا ہے کہ کبھی اگلی پوئم میں نہیں لکھ سکوں گا. دیر از نو وے، میرے پاس کچھ نہیں ہے لکھنے کے لیے. میں نے ایویکیویٹ کر لیا سب کچھ، اپنی سمجھیں ایکسپینڈ کر لیے ساری کریٹیو انرجی اور کریٹیو اسپرٹ اس کے اندر. جب نئی پوئم ہوتی ہے اٹ از لائک کوئی بھی میں نے پیچھے کام کیا ہو از امٹیریل. اگر میں اس کو اسٹارٹ کر رہا ہوں اٹ از اسٹارٹنگ فرام اسکریچ. مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کچھ نہیں. اب نے یہ نظم لکھنی ہے، اٹ ہیز ٹو بی این انٹائرلی نیو وائس. وہ اسپرٹ ہے جو آگے لے کے جاتی ہے. وہ اسپرٹ ہے جو آئی تھنک فرام پوئم ٹو پوئم بھی مجھے ڈسٹنکٹیو جس کو کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ کلیم کہ میں، کوشش میری یہ ہے کہ ایون فرام پوئم ٹو پوئم آئی شوڈ بی ڈسٹنکٹیو، اینڈ دین فرام بک ٹو بک کلیئرلی the whole sort of complexion and temper, tone and voice should also be different. تاکہ آپ یہ پڑھیں اور وہ پڑھیں، آپ یہ نہیں کہیں یار یہ تو وہی اسی قسم کی بات کر. بس اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی میں نے ایکس کو پلیز کرنا ہے، وائی کو پلیز کرنا ہے، لوگ بڑے فریلی بات کرتے ہیں اور میں ان کو اس حوالے سے کرٹیسائز بھی نہیں کرتا. آپ کی چوائس ہے، یہ رائٹر آپ کہتے ہیں میں مارکیٹ کے لیے لکھ رہا ہوں. تو یہ جو اخبار ہیں یا یہ جو جرنل ہیں یا یہ جو ایڈیٹر ہے جس کو میں ویلیو کرتا ہوں، اس قسم کی شاعری چاہتا ہے، اس قسم کی کہانی چاہتا ہے، میں اس قسم کی پروڈیوس کرتا ہوں. یا جنرلی یہ جو پینگوئن اس قسم کی کہانی چاہ رہا ہے، یا نارٹن یہ چاہ رہا ہے تو میں وہ لکھ رہا ہوں، یا پیرس ریویو یہ چاہ رہا ہے میں وہ لکھ رہا ہوں. یو ہیو یور رائٹ ٹو ڈو دیٹ. لیکن مجھے یہ چیز محرک نہیں، مجھے یہ چیز موو نہیں کرتی. مجھے جو چیز موو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف مائی سیلف. کیا چیز اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہ رہی ہے تھرو می. تو میں پارٹلی ان کنٹرول ہوں، پارٹلی نہیں ان کنٹرول. مجھے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے لیکن مجھے اس کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا. تو وہ جب باہر نکلے گی تو وہ مجھے بتائے گی اس نے کہاں مجھے لے کے جانا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو فالو کروں، اور آئی مے گو آن فالس اسٹیپس، اور پھر مجھے وہ کریکٹ بھی کرنے پڑیں گے اسٹیپس. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ نکلے باہر، اور دوسری یہ کہ اب جب آ گئی ہے باہر تو اب میں نے جو بھی ہے ڈرافٹ باہر آ گیا پورا. اب میری کریٹیکل مائنڈ بھی ہے، میں دیکھ رہا ہوں یار یہ ورک کر رہا ہے کہ نہیں. میں نے 4 دن رکھ دیا، میں نے مہینہ رکھ دیا، میں واپس جاتا ہوں تو میں یون کرنے لگ گیا ہوں اس کے اوپر. اگر میں یون کر رہا ہوں میرا ریڈر بھی یون کرے گا، ضرور کرے گا. مجھے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے. پھر میں دیکھتا ہوں یار یہ بھی کوئی بات ٹھیک نہیں ہے، کہ تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کیا. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو صرف آلسو فگر آؤٹ واٹ از بینگ ایکسپریس. اس میں ڈراس کیا ہے جو نکلنا ہے، اور وہ کیا ہے جو پریشس میٹل ہے جس کو رہنا چاہیے.
یہ ججمنٹ ہے یہاں مجھے جو میری پریپریشن ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے پرانی. لیکن یہ انٹائرلی نیو چیز ہے, اس پہلیوں سے بالکل مختلف, اف دس میکس اینی سینس. سو یہ چیز آتی ہے جو کہ آئی تھنک آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے اور آگے پروڈیوس کرنے پہ مجبور کرتی ہے. ڈونٹ فورس یور سیلف ان اے وے, میں کہوں گا کہ یار یہ فورس کر کے کرنا نہیں. یو کین کریٹ ویری گڈ ورس اینڈ یو کین ایون کریٹ پوئٹری بائی کانشیسلی اٹیمپٹنگ ٹو ڈو سم تھنگ, لیکن وہ آپ ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں. ایک اور چیز ہے جو آپ کو اس لیول سے آگے بھی لے کے جاتی ہے, اس کے لیے رستہ بند نہیں کرنا چاہیے, اس کے لیے رستہ کھلا رہنا چاہیے. تو دیٹ از دا تھنگ.